یہ ابھی جو میں آپ کے سامنے جامع ترمذی کی حدیث رکھنے لگا ہوں، یہ آپ اپنے قلوب و اذہان میں منقش کر کے لے جائیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 وصیتیں کہہ لیں، 5 نصیحتیں کہہ لیں یا 5 عمل کہہ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈلیور کی، انہوں نے ہم تک یہ پہنچائی۔ یہ حدیث سننے کے بعد بندہ ان 5 اعمال کو بجا لائے یا ان 5 سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا میں بھی عزت، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے یہ 3 چیزیں سیکھ لے اور اس پہ عمل کرے، یا پھر وہ کسی ایسے شخص کو آگے ڈلیور کر دے جو اس پہ عمل کرے۔ تو چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث لینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حریص تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں، مجھے آپ سکھلائیے، میں اس پہ عمل کروں گا اور آگے بھی ایسے شخص کو بتلاؤں گا، سکھلاؤں گا جو اس پہ عمل کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی انگلیوں پہ وہ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے مجھے گن کے بتائیں، شمار کی۔ ان میں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ آج ہماری عبادات کے اندر مزے کیوں نہیں ہیں، سکون کیوں نہیں ہے، وہ حلاوت کیوں نہیں ہے، وہ چاشنی کیوں نہیں ہے؟ عبادت میں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس وجہ سے کہ صبح سے لے کے شام تک، رات سونے تک ہم حرام کاریاں کرتے ہیں، زبان درازی اس میں آ جاتی ہے، غلط بیانی آ جاتی ہے، چغلی غیبت آ جاتی ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا آ جاتا ہے۔ پھر اگر کھانے کی بات کریں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، رشوت کا پیسہ دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ حرام کاری یہی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ آج ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا اپنے سامنے جھکنے کی، تو اس بندے کو اپنے رزق کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رزق کا محاسبہ کرے، دیکھے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اپنی رب کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا۔ آج ہم دوسروں کا مال دیکھ کے حسد کرتے ہیں، دنیا کے مال و متاع اور مال و منال کی ریل بیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم ساری حدود و قیود جو اللہ نے مقرر کی ہیں توڑ دیتے ہیں، پھلانگ دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم جو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے مقدر میں لکھ دیا اس پہ ہم پھر راضی نہیں رہتے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ارد گرد کے جو ہیں ہمارے ساتھ غلط ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کا سب سے بڑا مومن بنا دے گا۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں، جب تک وہ اپنے ہمسائے کو، اپنے محلے دار کو کسی نہ کسی طریقے سے اذیت نہ دے لیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم جوان ہیں ہی نہیں، ہم پہ جوانی نہیں آئی۔
تو وہ اپنے نوجوان ہونے کا ثبوت نیگیٹیوٹی کر کے وہ پھر فراہم کرتے ہیں، جی ہم نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلواتے ہیں۔ تو جب کہ ہمارے اپنے گھروں کے حالات جو ہیں وہ سازگار ہوں اور ہمسائے کے حالات سازگار نہ ہوں، ناساز ہوں، تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ بدلے میں تجھے سب سے بڑا مومن بنا دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر، وہ اپنے ادر پرسن کے لیے بھی پسند کر۔ انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ میری بات کو ویلیو دیں، لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، تو خود ہم دوسروں کو عزت دیتے نہیں ہیں۔ لوگوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ہم احترام نہیں کرتے، تو پھر لوگ ہماری بات کا خیال کیوں رکھیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ جوتا، کپڑے، روٹی سے لے کے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے جو انسان خود کے لیے پسند کرتا ہے نا، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کا سب سے سچا مسلمان بنا دے گا، فرما بردار بنا دے گا۔ اور پانچویں اور آخری نمبر پہ فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کر، کیوں زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب انسان کا دل ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر گناہ اور نیکی کا فرق اور تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سٹیج ڈرامے کی زینت بنتے ہیں، وہاں پہ فنکار آتے ہیں، اداکار آتے ہیں، وہ جگت بازی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ اس کے اندر اتنی غلط باتیں، پھر ایک ہی نہیں، وہ ایسی باتیں جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، ایسی چیزیں جو آپ کو شہوت کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایسی چیزیں وہ خود مفروضے گھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بعض اوقات کوئی فنکار جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں جی سٹیٹمنٹ یہ میڈیا والے دے رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا، لوگوں کے چہروں پہ ہمیشہ کے لیے رونا چھوڑ کے دنیا سے چل بسا۔ اب بھائی وہ کیسا انسان تھا جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، مفروضے گھڑتا رہا، گندی جگت بازی کرتا رہا اور گناہ کی طرف مائل ہوتا رہا اور لوگوں کو کرتا رہا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب تک ہماری گفتگو ذو معنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کہ وہ فضول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا زیادہ ہنسو نہیں، بلکہ زیادہ رویا کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ اور اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی کہ وہ لوگ جو زیادہ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، یا تم زیادہ کثرت سے قبرستان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت اور تمہیں اپنی قبر، تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں اور تم رو اور تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی، 5 چیزیں تھیں، اور ہر بندہ اپنا محاسبہ نفس کرے کہ اگر وہ 5 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ 5 صفات میرے اندر ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ شروع کرنی چاہیے، یعنی حرام چیزوں سے بچنا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا، اور 5ویں نمبر پہ زیادہ ہنسنا نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔